बेफिक्र रहो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम दुआओं में मांगते हो, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों की दुआ रद्द नहीं करता बल्कि सही वक्त पर कुन फरमा देता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुआज़ों का इंतज़ार, अल्लाह ये भी जानता है कि तुम अब भी मुआज़ों का इंतज़ार में हो। तुम्हारी आंख भले उसको नहीं देख पाती, मगर तुम हर वक्त उसकी निगाह में हो। अल्लाह उस दिल को कभी भी गुन से महरूम नहीं करता जो टूट कर भी अल्लाह को मनाना नहीं छोड़ती। अल्लाह ताला पर यकीन, क्या आप लोग जानते हैं तुम्हारे मुकद्दर में मुआज़े सबसे मुख्तलिफ होंगे। सुनो, तुम पक्का यकीन रखोगे ना अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर, वादों का सच्चा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी अधूरी रह गई है, लेकिन अगर तुम मांग रहे हो तो यकीन से मांगो, वो अपने वादे का बहुत ही पक्का है। मेरे तमाम देखने वाले व्यूवर्स को अगेन से मैं खुशामदीद बोलती हूँ अपने चैनल उर्दू आइडियाज़ में, और रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तुम्हारी चाहत, अल्लाह तुम्हें तहज्जुद तक लेकर आया है तो वो बहुत जल्द वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से भी नवाजेगा। बस अल्लाह पर यकीन हो। अल्लाह जानता है कि तुम कब से झोली फैलाए उसे मना रहे हो, अपनी मुस्कुराहटों में दर्द छिपा रहे हो। तुम देखना, बहुत जल्द वो तुम्हें अपने कुन से नवाजने वाला है। बस तुम अल्लाह पर यकीन रखो। हम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं कि हमारी दुआएं तो कबूल ही नहीं हो रही। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुन भी रहे हैं या नहीं। जवानी के सजदे, पता है हमारी जवानी के सजदे अल्लाह पाक को कितने ज़्यादा पसंद हैं। वो रब उन सजदों से कितनी मोहब्बत करता है। वो मेरा अल्लाह फिर फरिश्तों की महफिल में उन नौजवानों का जिक्र भी करता होगा न जो अपने सब काम छोड़कर उसके लिए वक्त निकालते हैं, इससे तौबा करते हैं। और अल्लाह को उस बंदे पर कितना प्यार आता होगा ना जब वो इंसान अल्लाह के आगे रो रहा हो और अचानक कोई आ जाए और वो फ़ौरन अपनी आवाज़ का गला घोंट देता है। पता है क्यों? इसके रोने की हालत में अल्लाह के सिवा उसे कोई और न देख ले। पता है बुढ़ापे में हर कोई अपने रब की तरफ रुजू कर लेता है। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्स वही है जो जवानी को अपने खुदा के नाम करे, अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है। लेकिन जवानी में हर किसी को ये तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम तमाम मुसलमानों को ये तौफीक अता फरमाए। अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हो तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मेरी दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ख़त्म नबूवत के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए, और हम तमाम मुसलमानों को हदायत दे, और हम तमाम मुसलमानों को सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे और हदायत दे और इस्तकामत दे। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों पर आखिरत तक अल्लाह ताला की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट में मुझे आमीन ज़रूर लिखिएगा। सूरत मरियम हमें सिखाती है मुआज़े हो सकती हैं। अल्लाह पाक की रहमत से कभी मायूस मत होना। अल्लाह पाक अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह पाक अपने बंदों की मुश्किलात से निकाल भी सकता है और डाल भी सकता है। अल्लाह ताला से हमेशा माफ़ी मांगो और अल्लाह ताला के लिए हमेशा अपने दिल में खौफ रखो। इस आयत में कितनी सच्चाई है ना। हे अल्लाह, और अल्लाह के सिवा ना कोई तुम्हारा सच्चा दोस्त है और ना कोई तुम्हारा मददगार। बेशक अल्लाह ताला हमारे वाहिद सच्चे दोस्त हैं। मैंने तहज्जुद पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, ज़रूर जाकर देखिएगा।
میری اس ویڈیو کو۔ آپ اپنی زندگی کو اگر سنوارنا چاہتے ہیں، تو اگر اللہ پاک کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، اگر اپنی ہر خواہش کو مکمل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج سے تہجد پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے آگے اپنے دل کو کھول کر رکھ دیں۔ ہر آنسو جن کی لوگ قدر نہیں کرتے، یقین جانیے وہ آنسو آپ کے رب کے آگے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ میرے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور تہجد کے لیے اپنے خاص بندوں کو پھر چن لیتا ہے، اور جو ایمان کی حلاوت انسان کو تہجد پڑھ کر نصیب ہوتی ہے، وہ شاید کہیں ہو دل میں جو سکون اترتا ہے اپنے رب سے بات کرنے کے بعد، وہ شاید ہی کبھی ہو۔ دعا کیا کریں کہ وہ رب اپنے ہدایت یافتہ بندوں کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی چن کر اور اپنا خاص بندہ بنا لے۔ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو آئیڈیاز میں ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک شیئر ضرور کریے گا۔ جب رب کا شوق لگ جاتا ہے نا، پھر بہت سے شوق خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، جس کو رب مل گیا تو اس کو سب کچھ مل گیا۔ بے شک تمہارے آنسو سنو، جب الفاظ کا ذخیرہ تمہارے پاس ختم ہو جائے، جب دل اتنا ٹوٹ جائے کہ آواز ہی نہ نکل سکے، جب لوگ تمہیں بری طرح سے تکلیف میں مبتلا کر دیں، جب تم تھک جاؤ، جب تمہیں لگے کہ تم بس اور برداشت نہیں کر پاؤ گے، تو سنو، ایک کام کرنا، اللہ کے آگے سجدے میں چلے جانا اور دعا کے وقت خالی ہاتھ اٹھا لینا۔ پیارے دوستو، اللہ عز و جل تو ہمارے دل کا حال جانتے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، کس نے آپ کو کتنی تکلیف دی ہے، آپ کتنے تھک چکے ہو، آپ کتنے بے بس ہو چکے ہو، خالی ہاتھ دعا کے اور کچھ آنسو، دیکھنا وہ تمہارے دل کی پکار بھی سن لے گا، کیونکہ وہ تمہاری شے رخ سے بھی تم سے زیادہ قریب ہے۔ وہ تم سے زیادہ قریب ہے، اس کی محبت تو ماں کی محبت سے کئی گنا بڑھ کے ہے۔ سنو سنو، وہ اللہ ہی ہے جو تمہارے سارے دکھ اپنی طرف لے لے گا اور ان سب دکھوں کو سنبھال لے گا۔ اللہ ہے نا، اپنے مسائل کا چرچا مت کریں، اللہ ہے نا، وہ سنبھال لے گا، وہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا۔ آپ بے فکر رہیں، وہم مت کریں کہ یہ نہ ہو تو یوں نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے شیطان کے بہکاؤ میں نہیں آنا ہے، بس اپنے رب پر توکل رکھنا ہے اور کوشش جاری رکھنی ہے۔ بس آپ کو یہ یقین رکھنا ہے کہ اگر اللہ عز و جل نے آپ کی من پسند چیز کو لے لیا ہے تو انشاءاللہ وہ اگلی بار آپ کو اس کا بڑھ کر نوازے گا۔ بے شک وہ وعدوں کا پکا ہے، وہ سجدوں کا کن کا پکا ہے، وہ کسی کی دعائیں رد نہیں جانے دیتا۔ جب رب کا شوق لگ جاتا ہے نا، پھر شوق خود بخود جھوٹے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے سے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ پیارے دوستو، میری ویڈیو کو اپنی فیملی فرینڈس میں ضرور شیئر کریے گا، اور یہ میری جتنی بھی باتیں ہیں میں نے بہت زیادہ ڈیپلی سرچ کر کے آپ سب لوگوں کے لیے لائی ہوں، تو پلیز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے یا کوئی بھی ورڈ آپ کو اچھا لگے یا پھر زندگی میں آپ کو کوئی سبق ملے میری اس ویڈیو سے، تو مجھے لائک ضرور کریے گا۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، صرف وہ میرا خدا ہی جانتا ہے۔ بہترین ہے وہ شوہر جو تعریف سب کے سامنے کرے اور غلطیاں ہمیشہ اکیلے میں بتائے اپنی بیوی کو۔ پیارے دوستو، آج کی خوبصورت آیات، یہ آیات آپ اپنی زندگی میں اس آیات کا معمول ضرور بنائیے گا۔ اس آیات کا ترجمہ بتاتی چلوں۔ اللہ عز و جل جب تمہارے دلوں میں نیک نبتی دیکھے گا، وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا جو تم سے لیا گیا ہے۔
سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اس آیات کا ترجمہ ہے۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں کو اللہ عز و جل قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک ہی تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ آئے گا کہ اس کے رب کی پابندیاں بھی اس کے لیے بالکل ٹھیک تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہی اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صبر کرنے والوں کی بشارت کیا ہے؟ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے، اور جب تمہارا صبر ختم ہو جانے لگے تو خود کو یاد دلایا کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ توکل، پیارے دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ توکل کیا ہے؟ توکل صرف اپنے اللہ پر رکھو اور پھر دیکھو دعاؤں کا قبول ہونا، راستوں کا کھلنا اور قسمت کا بدلنا۔ آپ توکل اپنے خدا پر رکھیں، قسمت ہو ہی نہیں سکتا جو خیال اللہ نے دل میں ڈالا ہو وہ قسمت میں نہ لکھا ہو۔ اگر آپ لوگ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اللہ کا اس بات پر بھی شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ چیز آپ کے دل میں ڈالی ہے۔ ہوپ ویورز، آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، ویڈیو کو شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا، اور مجھے کامنٹ کریے گا کہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر چاہیے۔ میں بہت سارا ڈیپلی سرچ کر کے آپ لوگوں کے لیے بہت سارا سنہری الفاظ لے کر آتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں آپ سب لوگوں کے ساتھ وہی چیز شیئر کرتی ہوں جس پر مجھے یقین ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ملوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیروں سارا خیال۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔